فجر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت ضرور پڑھنا، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں صرف کھانے پینے، سونے جاگنے اور روزمرہ کی مشغولیات کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کی تخلیق کا اصل مقصد اپنی بندگی، اطاعت اور قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ ہم دنیا میں ایک عارضی سفر پر ہیں، ایک ایسا سفر جس کا اختتام موت پر ہوتا ہے اور جس کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہوتی ہے جہاں ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو جگاتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور ان پر ایسے راز کھولتا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سننے والا ہر شخص حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت خاص روحانی وظیفے سے روشناس کرانے جا رہے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد کیا جائے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بشارت دی ہے جو سن کر ہر مومن کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے انسان کے گھر میں نور کی کرنیں چھا جاتی ہیں، سکون و اطمینان کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور دل کی بے چینی، ذہنی پریشانی، گھریلو مسائل اور دیگر مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں عجیب سی بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ناچاکی ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں اور ہر طرف ایک اضطراب کی سی کیفیت ہے۔ رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، بیماری جاتی ہے تو کوئی نئی آ جاتی ہے، راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے اور دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ ایسے میں انسان کا سب سے بڑا سہارا صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی کتاب کو تھامتا ہے، اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتا ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادت، دعا، ذکر اور قرآن کی تلاوت کو خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ والفجر یعنی قسم ہے فجر کی۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم، باعزت اور بابرکت ہے۔ اسی لیے اہل اللہ، اولیاء اور صوفیہ کرام ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد کچھ خاص اذکار، دعائیں اور قرآنی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ دن کی شروعات اگر اللہ کے نور سے ہو جائے تو پورا دن خیر و برکت اور کامیابی سے بھر جاتا ہے اور اللہ کے کلام کی تلاوت گھروں کو زندہ کرتی ہے اور ان میں نور اور رحمت کا نزول کرتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے گھروں کو نور سے بھرنے کے لیے قرآن مجید کی صورتوں کو کثرت سے پڑھیں، جنہیں احادیث میں خاص فضائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ان صورتوں میں سورۃ الفاتحہ نمایاں ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ قرآن کی تلاوت انسان کے لیے نور، برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس سے جتنا لے گا وہی اس کا حصہ ہوگا، لہٰذا قرآن سے روشنی اور علم حاصل کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے ہر آفت اور برائی سے بچا لیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی طرف۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کی ایک مخصوص صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ کی رحمت، سکون اور برکت اس کا گھر اور دل منور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے وظیفہ ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ کلمات اس لائق ہیں کہ جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی تعلیم فرماتے اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگوں نظر آتے ہیں اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر دور، ہر حال اس نمونے کے مطابق خود بھی بنے اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ بھی کسی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی، دینی، جسمانی، کاروباری پریشانی ہو، اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکور لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہے کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح، اس کی عبادت و بندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے قائم ہے اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے۔ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق، فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو، اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن و کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ایک حدیث میں آیا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث سے قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہو تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلبہ بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ دن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنی حاجات
لے کے حاجات کے لیے دعائیں کراتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلبہ کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی، اے حضور، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے۔ ان بزرگ نے نصیحت کی کہ استغفار یہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کرو۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا اور شکایت کی کہ لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو بھی اس استغفار کے وظیفے کی تلقین فرمائی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسرا شخص آ گیا تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے رزق میں فراوانی عطا کر دے اور میری مالی مشکلات کو آسان کرے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا کہ جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلبہ بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنے سوالیہ اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھو تو اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم اس بارے میں پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو اس پر بزرگ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کا ورد کر لیا کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی رزق کی تنگیاں کیسے ثانیوں میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی اور غم لاحق ہو تو استغفار کرنے سے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس عمل میں کون سی صورت اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا گھر کا کونا کونا نور سے بھر دے گا، ہر طرف رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے یہ عمل نماز فجر کے بعد کر لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کر لینی ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح لے لینی ہے اور سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی وہ سورت، وہ بابرکت، مختصر، آسان اور رزق میں برکت دینے والی سورت جو 7 آیات پر مشتمل ہے اور قرآن پاک کی ابتدائی سورت بھی ہے، جسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر نور، سراسر شفاء اور اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے ناظرین، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، سورۃ فاتحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ
نزول وحی کی ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے لے کر آئے اور فرمایا یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی۔ یہ وہ صورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں نور اور رحمت برسا دیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندے اور رب کا درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس سورہ کو دل سے پڑھتے ہیں، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے، بیش بہا اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے گرد سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں نور ہی نور پڑ جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہیں جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نور اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا عمل کیا جائے جو اللہ کو پسند آ جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے تو سورۃ فاتحہ کو نماز فجر کے بعد خلوص دل سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس سورہ کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا ہے جس سب سے بہترین دعا۔ اگر اس کو آپ دعا مانگنا نہیں آتا اس سورہ کو پڑھ لیا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت ہے، آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بہترین دعا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کا عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ پر اسرار رحمت ہے جو دلوں کو بدلتی ہے، اور مقدروں کو بھی یہ عمل کرنے سے گھر کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے گا اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر برسے گا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر